أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورۃ الصف کی ابتدائی 5 آیتوں کی تلاوت ہوئی. یہ سورت مدنی ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی. مدینہ منورہ کے زمانے میں جنگ احد کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا. اس سورت میں 14 آیتیں اور 2 رکوع ہیں، اور اس سورت کا نام سورۃ الصف ہے کیونکہ یہ جنگوں کے زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا، اور خصوصاً جنگ بدر اور اس کے بعد جنگ احد، اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی. تو اس لیے اس سورت کا نام صف ہے. صف کے معنی وہ ہیں جو میدان جہاد میں مجاہدین صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں. یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو اس کے راستے میں قتال کرتے ہیں صف بنا کر. کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ ان کی یہ صفیں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اتنے مضبوط ہوتے ہیں. تو اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الصف ہے. صف کے مطابق انشاءاللہ 2-3 باتیں آگے اس آیت کی تفصیل میں آئے گی. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے چند باتوں کا ذکر فرمایا. اس میں ایمان والوں سے خطاب کر کے کہا کہ تم ایسی بات مت کہو کہ جو کچھ تم خود نہیں کرتے، جو عمل تم نہیں کرتے اس عمل کی ترغیب دوسروں کو مت دو. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے. تو اس میں ایک اہم باتیں آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے. تو یہ سورت کیوں نازل ہوئی، یہ ابتدائی چند آیتیں کیوں نازل ہوئی ہیں، اس کے شان نزول میں بہت سارے واقعات ذکر کیے گئے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نقل فرماتے ہیں. اسی طرح عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں ہمارے بارے میں نازل ہوئی. ہم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، چند صحابہ موجود تھے. صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا، آپس میں یہ بات طے کی اگر ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کیا ہے، اگر وہ چیز ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم اسی پر عمل کریں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے.
تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، کہا کہ اے ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم عمل نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ واقعہ ہے، دوسرا واقعہ اسی قسم کا ہے۔ تو صحابہ کرام نے سوچا کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں دین اسلام کی توفیق دی ہے، اللہ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام اور اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم کفر کی حالت میں تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور ہمیں ہجرت کا حکم دیا، ہم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں بھی دے رہے ہیں، تو اس سے ہم ایسی چیز ہمیں معلوم ہو جائے، ایسا عمل ہمیں معلوم ہو جائے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، تو ہم اس کی پابند ہو جائیں۔ تو اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ دیکھیے مفسرین کرام کی عادت ہوتی ہے، کئی واقعات کے بعد کوئی آیت نازل ہوتی ہے، تمام واقعات کو اس آیت کی طرف جوڑ دیا جاتا ہے، تمام واقعات کو، قصوں کو ان آیت کی طرف منسوخ کر دی جاتی ہے کہ یہ واقعہ بھی اس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، اس واقعے کی وجہ سے یہی آیت نازل ہوئی۔ تو آیت ایک ہے لیکن واقعات کئی ہو جاتے ہیں، تو کئی واقعات پہلے وہاں ہو گئے۔ تیسرا واقعہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنگ بدر کے بعد، جنگ بدر تو آپ جانتے ہیں، یوم التقى الجمعان یوم الفرقان یوم التقى الجمعان کا، کہ اللہ نے ایسی کامیابی عطا فرمائی مسلمانوں کو کہ جنگ بدر میں صحابہ مختصر 313 ادھر 3 گنا زیادہ 1000 کی تعداد میں ہیں، اور صحابہ کے پاس ہتھیار کچھ بھی نہیں ہے، 2 گھوڑے اور چند ہتھیار کے سوا کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ ہیں، پیدل چل رہے ہیں، اور ادھر پورے ہتھیار کے ساتھ مرصع ہو کر، پورے ہتھیار کے ساتھ لیس ہو کر، پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، جنگ بدر میں مسلمانوں نے ان کے دانت کھٹے کر دیے اور ایسا ان کا جواب دیا کہ ان کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 بڑے بڑے سردار خیر کر لیے گئے۔ ان کو ناکامی کے ساتھ ساتھ ذلت و رسوائی بہت زیادہ، ذلت و رسوائی بہت زیادہ، ناکامی ان کے نزدیک ناکامی نہیں، ان کو ذلیل ہو گئے کہ یہ مسلمان جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آج انہوں نے ہمیں ہرا دیا، آج انہوں نے ہمیں دھول چٹا دیا، تو اس سے بڑے شرمندہ ہو گئے، بڑے ذلیل ہو کر واپس ہوئے۔ اور دوسری طرف جنگ بدر سب سے اہم جنگ، سب سے پہلی جنگ ہے، اس سے پہلے ایک جو جنگ ہوئی ہے، ایک جو مستقل میدان میں جو جنگ ہوئی ہے، ایک سب سے پہلے جنگ ہے، ایک جو جنگ ہوئی ہے، تو اس میں اللہ نے جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کی تعریف فرمائی۔ بدری صحابہ تمام صحابہ میں افضل مقام ہے، اور بدر کے میدان میں اترنے والے فرشتے تمام فرشتوں پر افضل ہیں، وہ بدری فرشتے ہیں۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں 1000 فرشتوں کو اتارا ہے، جو فرشتے بدر کے میدان میں اترے ہیں، جن کی بڑی فضیلت ہے۔ اور بدری صحابہ جو 313 ہیں، ان صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے، اس کے بعد جو بھی کریں گے اللہ ان کو معاف کر دے گا، وہ سب جنتی۔ تو یہ اتنی بڑی خوشخبری، جب بدری صحابہ کو فضیلت زیادہ ہو گئی، اب صحابہ کرام کو جوش آ گیا کہ اس کے بعد اگر جنگ ہو تو ہم اپنی بہادری دکھائیں گے، اپنی جمع بندی دکھائیں گے، ہم راہ خدا میں ہم بھی اسی طرح لڑیں گے، اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ تو صحابہ نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ انہوں نے دعوے کیے، صحابہ نے بڑے دعوے کیے، صحابہ کی شان تھی، وہ کر سکتے تھے، وہ ہماری طرح نہیں
زبان خرچ نہیں کرتے تھے، ان کے اندر وہ جذبہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد اگر جنگ ہو تو ہم ایسے اپنے جنگ کے کارنامے انجام دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ اس طرح کے بہت سے صحابہ نے بات کی۔ 1 سال کے بعد جنگ احد کا واقعہ پیش آیا۔ جنگ احد میں صحابہ ناکام ہو گئے، بہت سے صحابہ ادھر ادھر بھاگنے لگے، کافی غالب آ گئے۔ تو اس میں ناکامی، پہلے کامیابی، پھر ناکامی، پھر کامیابی ہوئی، جس کی وجہ سے چند صحابہ کے بھول کی وجہ سے تو صحابہ کرام جنگ بدر میں بہت زیادہ شہید ہو گئے، بہت سے زیادہ زخمی ہوئے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑے، اور بہت دیر تک ہوش نہیں آیا۔ آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، پورا بدن خون سے لہوحان ہو گیا تھا، اور دشمن نے سب سے پہلے شیطان نے یہ اعلان کر دیا قتل محمد، قتل محمد، محمد شہید ہو گئے۔ سب سے پہلے ابلیس نے اعلان کیا تھا میدان کے اندر، چونکہ اللہ کے نبی بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑے تھے، اس نے کہا کہ ہم شہید ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ کی اور زیادہ ہمت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ کی مدد کے لمبا واقعہ ہے جو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے میں اس کا ذکر فرمایا۔ جنگ بدر کے واقعے کے بعد اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون، تم تو بڑے اونچی اونچی باتیں کرتے تھے۔ جنگ بدر کا صحابہ کا مقام دیکھ کر کہا کہ آئندہ اگر میدان میں ہم آئیں، اپنی بہادری، اپنی جمع بندی دکھائیں گے، کیا ہوا تمہاری بہادری؟ لم تقولون ما لا تفعلون، ایسے کہو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ تو گویا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تنبیہ فرمائی، تربیت فرمائی۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ تنبیہ تربیت کے ساتھ، تربیت کے لیے تنبیہ ضروری۔ آپ اپنے بچوں کو تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ڈانٹنا پڑے گا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا پڑے گا، روک ٹوک کرنا پڑے گا، تب جا کر اس کی تربیت ہوگی۔ استاد اپنے شاگردوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے تو بچوں کو، شاگردوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا پڑے گا، تب جا کر تربیت ہوگی۔ شیخ اپنے مریدین کی تربیت اور اصلاح کرنا چاہے تو ڈانٹ ڈپٹ کرنا پڑے گا، روک ٹوک کرنا پڑے گا، تب جا کر تربیت ہوگی۔ تو تربیت کے لیے ڈانٹ ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کی تربیت فرمائی کہ تم ایسی بات کیوں کہتے ہو، لم تقولون ما لا تفعلون، تو اسے اللہ نے تربیت فرما دی، تعریف بھی فرما رہے ہیں، تربیت بھی فرما رہے ہیں، ڈانٹ بھی رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صحابہ پر بڑے شفیق اور مشفق ہیں، جسے اللہ نے ان کی تعریف بھی فرمائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ اللہ نے ان کی آیتیں تعریف فرمائی، ایک نہیں سینکڑوں آیتیں ہیں۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں 100 آیتوں کو جمع کیا، 101 آیت کو جمع کیا، جو صحابہ کی شان میں ہے، صحابہ کا مقام اللہ نے بیان فرمایا۔ دیکھیے مقام بھی بیان ہو رہا ہے، اب یہاں تربیت بھی ہو رہی ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو رہی ہے۔ اللہ مصلح اعظم، اللہ اصلاح فرماتا ہے، تو اس لیے اسلام بہت ضروری ہے، تربیت بہت ضروری ہے۔ تو اس کی تربیت کے بعد ڈانٹ کے بغیر، ڈانٹ ڈپٹ کے بغیر تربیت نہیں۔ بہرحال یہ آیت اس کے بعد نازل ہوئی ہے جنگ احد کے بعد۔ اب دیکھیے پہلی آیت جس میں اللہ نے تسبیح کا ذکر فرمایا، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ سورۃ چونکہ شروع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبح للہ، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب کو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی زبردست حکمت والا ہے۔ یہ تسبیح
یہ 7 صورتوں کے شروع میں ہے، اس سے پہلے سورہ حدید کے شروع میں یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی بات ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں، چاہے حجر ہو، شجر ہو، درخت ہو، پانی ہو، سمندر ہو، ہوا ہو، چاند ستارے ہو، سورج ہو، آسمان میں فرشتے ہو، سب اللہ کی تربیت، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اور جنگلوں میں جانور، خونخوار جانور، بھیڑیا، شیر، باغ، چیتے، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور زمین کے اندر رہنے والے چونٹیاں، حشرات اور کیڑے مکوڑے، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، تم ان کی بولی کو نہیں سمجھتے۔ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، اللہ نے پرندوں کی بولیاں سکھلا دی حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، اور ہدہد پرندے کی بولی سمجھتے تھے، چونٹی کی زبان سمجھتے تھے، چونٹی کی لینگویج میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بات کی۔ یہ بطور معجزہ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا۔ اونٹ آ کر آپ کے پاس شکایت کرتا تھا، پرندے آ کر آپ کے پاس شکایت کرتے تھے، واقعات موجود ہیں۔ بہرحال وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ایک انسان ہے جو اللہ کی ذکر سے غافل، وہ ہم جیسے لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کی تسبیح نہیں کرتے۔ تو اس لیے اور فرمایا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں، مولانا عبد القیوم حقانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب گلدستہ تفاسیر میں لکھتے ہیں 24 گھنٹہ میں پوری دنیا کے اندر ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر پل اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے۔ ایک لمحہ بھی اللہ کی تسبیح نہیں، ایسا نہیں، ایک لمحہ ایسا نہیں ہوتا۔ پوری کائنات میں، پوری دنیا کے اندر اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے چرند پرند ہو، چاہے حشرات الارض ہو، چاہے ہوا میں اڑنے والے پرندے ہو، چاہے بلوں میں رہنے والے سانپ چونٹی پرندے جانور ہو، آسمانوں میں ہو، زمینوں میں ہو، سمندروں میں ہو، ہواؤں میں ہو، پہاڑوں میں ہو، ہر ایک اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ پہاڑ خود اللہ کی تسبیح کرتا ہے، درخت اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، سایہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر پل اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی شان، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کیا تسبیح! وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری بڑائی اسی کے لیے، ساری کبریائی اسی کے لیے، وہی اکبر ہے۔ اللہ اکبر کی اذان کی آوازوں میں گونجی جاتی ہے، وہی سب سے بڑا ہے۔ تو یہ تسبیح ہے، تو اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ کی تسبیح کرنا چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم تسبیح میں مشغول ہیں، اللہ اللہ کرتے رہے، تھوڑی دیر درود پڑھے، تھوڑی دیر استغفار کریں، تھوڑی دیر درود شریف پڑھے، اور تھوڑی دیر اللہ کی ذات کا ورد کرے، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی عادت بڑھا۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح اسی کی کر رہے ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی زبردست حکمت والا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے اپنی بڑائی، اپنی کبریائی بیان کرنے کے بعد اب آگے اللہ ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کچھ تم نہیں کرتے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ سمجھیں، اگر کوئی آدمی عمل نہیں کرتا ہے تو کیا اس کی دعوت نہیں دے سکتا؟ ایک سوال ذہن میں رکھیں، بات جواب انشاءاللہ خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ مثلا ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں دوسروں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جھوٹ مت بولو، کیونکہ میں خود جھوٹ بول رہا ہوں۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، باپ نماز نہیں پڑھتا، بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا جاؤ مسجد میں جا کے نماز پڑھا، نہیں کہہ سکتا۔ خود بیٹا نماز نہیں پڑھ، باپ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو بیٹے کو ڈلا کے بھیج رہا ہے جاؤ مسجد میں نماز پڑھ کے آؤ، تو کہہ نہیں سکتا۔ جو خود عمل نہیں کر رہا ہے وہ بیٹے کو کیسے حکم دے رہا ہے؟ لیکن آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ جو کام تم نہیں کرتے دوسروں کو مت کرو۔ یہ ایک سوال ہے، انشاءاللہ جواب آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس سے پہلے 2-3 حدیثیں آپ سنیں۔ معراج کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا سیر فرمایا اور جہنم کا بھی سیر فرمایا۔ جہنم کا سیر فرمانے کے بعد وہاں بہت سی چیزیں آپ نے دیکھی، بہت سے عذابات آپ نے دیکھے۔ جامع ترمذی کی حدیث، مشکات کی حدیث ہے، سنن بیہقی کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ایک آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم میں ڈالنے کے بعد اس کی انتڑیاں پگھل کر باہر نکل جائے گی، منتشر ہو جائے گی اور وہ گول چکی کی طرح گھوم رہے گا جہنم میں، پھر رہا ہوگا۔ اس کی انتڑیاں باہر نکل کر چاروں طرف منتشر ہو گئی ہوگی اور اس کی عجیب بدبو ہوگی۔ اب وہ اسے دیکھنے کے بعد سارے دوزخی جمع ہو جائیں گے، کہیں گے کہ بھائی تم جہنم میں آ گئے، تم تو ہم کو نصیحت کرتے تھے، اچھی باتوں کا حکم کرتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے، تم کیسے جہنم میں آ گئے؟ وہ آدمی کہے گا کہ بھائی بات تو صحیح ہے، میں تم کو نماز کا حکم دیتا تھا، میں تم کو اچھی باتوں کا حکم دیتا تھا اور نیک اعمال کا میں تم کو ترغیب دیتا تھا اور برائیوں سے روکتا تھا، لیکن میں خود نیکی نہیں کرتا، برائیوں سے نہیں روکتا تھا۔ تو فرمایا کہ اس آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، سارے جہنمی حیران ہو جائیں گے، بھائی تم تو ہم کو نصیحت کرتے تھے دنیا کے اندر، تم جہنم میں پہنچ گئے۔ تو وہ کہے گا کہ میں تم کو تو کہتا تھا، نصیحت کرتا تھا، بیان کرتا تھا، لیکن میں خود عمل نہیں کرتا تھا۔ تو یہ واعظین مبلغین جو زوردار تقریر تو کرتے ہیں، بیانات تو کرتے ہیں، زوردار جھوٹ کے بارے میں برائیاں کہتے ہیں، لیکن خود نہیں بچتا، غیبت کی برائیاں کہتا ہے، غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، حسد اتنا بڑا گناہ ہے، چغل خوری اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن خود نہیں بچتا۔ ایسا آدمی تو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ جہنمی دیگر دوزخی لوگ اسے سوال کریں گے، وہ جواب دے گا۔ یہ حدیث ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کی رات میں جہنم کے پر سے گزرے، ساتھ میں جبرائیل تھے، دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ہونٹ بڑے بڑے ہیں، ان کو آگ کے خینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، ان کے ہونٹ ٹکڑے ہو کر نیچے گرتے ہیں، پھر شہید ہو جاتے ہیں، پھر ان کو کاٹا جاتا ہے، پھر ٹکڑے ہو کر نیچے گرتے ہیں، پھر شہید ہو جاتے ہیں، پھر کاٹا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل کیا معاملہ ہے، ان کا عذاب یہ کیوں ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امت کے مبلغین اور واعظین ہیں جو لوگوں کو نصیحت کرتے تھے لیکن خود نہیں بچتے تھے، لوگوں کو برائیوں سے روکتے تھے، خود نہیں بچتے تھے، لوگوں کو نیک کاموں کی ترغیب تو دیتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کے ہونٹوں کو آگ کے خینچوں سے کاٹا جائے۔ اور بھی چند حدیثیں اسی قسم کی ملی جلی حدیث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کی آیت تو بتا رہی ہے کہ جو کام میں کر سکتا ہوں وہی میں لوگوں کو نصیحت کروں، جو کام میں نہیں کر سکتا میں لوگوں کو نصیحت نہ کروں، یہی تو مطلب ہے نا، یہی صاف۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی امر بالمعروف نہی عن المنکر تو مستقل ایک حکم ہے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم دو۔ قرآن جگہ جگہ تقریباً 15-20 جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اچھی باتوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو۔ اب وہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ اچھی باتوں کی تبلیغ کرو، برائیوں سے روکو۔ اب یہ آیت کہہ رہی ہے کہ بھائی ایسی بات مت کہو جو کچھ تم نہیں کرتے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آیتوں میں بظاہر تضاد معلوم ہو رہا ہے، کہا کہ کوئی تضاد نہیں۔ دیکھیے ہر مومن کی دو ذمہ داری، ایک ذمہ داری گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، خود نیک عمل کرنا، اچھے کام کرنا اور اپنے آپ کو برائیوں سے روکنا، ایسے اعمال سے روکنا جو بندے کو جہنم کی طرف لے کر جائے۔ ایک مستقل ذمہ داری ہر مسلمان مرد عورت کی ذمہ داری۔ دوسرا کام ہے، دوسری ذمہ داری ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ یہ مستقل ذمہ ہے۔ نبیوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب جو ذمہ داری نبوت کی وہ ہمارے کھانوں پر ہے۔ ہر مرد عورت، جو بالغ مرد عورت ہیں دنیا کے، ہر مسلمان مرد عورت پر ذمہ داری ہے کہ اللہ کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا یہ ضروری ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت مبلغ ہے، تبلیغ کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم قیامت کے دن پوچھیں گے، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو دو ذمہ داری ہے میرے دوستوں، دونوں ذمہ داری میرے ذمہ ہے، بلکہ ہر مسلمان مرد عورت کی ذمہ داری ہے۔ ایک تو اچھا کام خود کریں اور برائیوں سے خود رکیں، دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ امر بالمعروف نہی عن المنکر تو کرتا ہے، ایک ذمہ داری ادا کر رہا ہے، لیکن خود گناہ سے نہیں بچتا ہے، وہ اس کی ذمہ داری میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یہ اس کا جواب ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرتضی نے فضائل اعمال میں لکھا ہے، اٹھا کر دیکھا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن توجہ نہیں کرتے۔ ہم غور سے نہ پڑھتے ہیں، غور سے نہ سنتے ہیں۔ تو شیخ الحدیث نے باقاعدہ اس کا جواب لکھا، مستقل دو ذمہ داری ہے۔ تو یہ آیت میں یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ خود گناہوں سے بچیں، خود اچھے عمل کریں، اس میں وہ ہے۔ اور وہ آیت یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر جو 15-20 آیتیں ہیں، اس میں ان آیات کی وجہ سے ذمہ داری یہ ہے کہ بات دوسروں تک پہنچائے، دوسروں کو اچھی باتوں کا حکم دیں، دوسروں کو بھی برائیوں سے روکے، یہ ذمہ داری ہے۔ اور فرمایا اگر میرے سامنے کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے، فرمایا اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو روکیں، اگر ہاتھ سے طاقت روکنے کر نہیں سکتا زبان سے روکیں، اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم دل میں اس کی برائی کو سمیٹ لیں، اور بذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ میں باپ ہوں، میرا بیٹا یا میری بیٹی میری آنکھوں کے سامنے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے تو کیا میں خاموش بیٹھوں؟ شوہر ہوں، میرے سامنے میری بیوی بے پردہ ہو رہی ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو کیا مجھے ذمہ داری نہیں؟ خاموش ہے۔ بیوی کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، اولاد کہہ رہی ہے، بیوی کہہ رہی ہے تو بڑی سی ٹی وی لا کر دے تو کیا گھر کر دے دیں؟ خاموش ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن کر قیامت نہیں پوچھا جائے گا۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے یہاں باپ ہونے کی حیثیت سے، شوہر ہونے کی حیثیت سے، استاد ہونے کی حیثیت سے،
ان کو مار کر بھی روک سکتا ہے، حکم دیا ہے۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو روکیں۔ اگر ایسا معاملہ ہے آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکنا ذمہ داری ہے۔ زبان سے بول سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، دعوت دے سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، قلم کے ذریعے سے، تقریر کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے اور وعظ و نصیحت کے ذریعے سے سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ عمل کرنا نہیں کرنا ان کی ذمہ داری۔ اگر وہاں ایک بہت مواقع ایسے آتے ہیں کہ وہاں زبان سے بھی نہیں روک سکتے ہیں، وہاں سے ہم نکل جائیں، اس برائی کو اپنے دل میں برائی سمجھیں۔ وذالک اضعف الایمان، گویا 3 درجے 3 کیٹیگری ہو گئے۔ تو اس لیے یہ آیت ہم جو کہتے ہیں کہ بھئی ایسی بات مت کہو جو تم خود نہیں کرتے، اس لیے آیت کو سمجھنا پڑتا ہے۔ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتے۔ وہاں وہ آیت ہے، یہاں یہ آیت، یہاں تو ایک آیت ہے لیکن وہاں 15-20 آیت ہے جو ذمہ داری دی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ بننے سے بچاؤ۔ تو اپنے آپ کو بھی بچانا، اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو بھی بچانا ضروری ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو حکم دو، ڈراؤ۔ قُمْ فَأَنذِرْ، اے مدثر صلی اللہ علیہ وسلم، قُمْ فَأَنذِرْ، آپ کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈرائیے۔ حکم ہے، اللہ کے نبی کو حکم ہے، تو ہم کو بدرجہ ہو رہا ہے، ہم ان کی اولاد ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے گناہ ہو رہا ہے تو روکنا ضروری ہے۔ تو اسی لیے 2 حکم الگ الگ ہیں، وہ حکم وہاں ہے، یہ حکم یہاں ہے، دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بیزار کی ناپسند ہے کہ تم ایسی بات کہو جس کو تم خود نہیں کرتے۔ آدمی بولنے کے بعد کوشش کرنا چاہیے، اور شیخ الحدیث نے، دیگر مفسرین کرام نے لکھا ہے، آدمی بولتے بولتے شوق پیدا ہوتا ہے۔ جس کام کا تمہیں شوق نہیں ہے، عادی نہیں، اسے بولنا شروع کر دو، آدمی خود بخود گناہ سے رک جائے گا۔ تو اس لیے باپ خود نماز نہیں پڑھ رہا ہے لیکن بیٹے کو ڈلا کر بھیج رہا ہے، ایک دن اسے غیرت یہ کہے گی کہ تو اتنا بڑا ہو گیا کہ تو نماز نہیں جاتا، چھوٹا بیٹا نماز کو جا رہا ہے، ٹھنڈ میں بارش میں نماز کو جا رہا ہے، تو باپ کو غیرت آئے گی، شرم آئے گی، تو ایک دن اسے بھی توفیق ہو جائے گی۔ یہ نصیحت کرنے کی برکت ہے۔ تو اس لیے یہ جو آیت ہے اپنی جگہ ہے، جو حکم، جو ذمہ داری اپنی جگہ ہے، اور دوسروں کو دعوت دینا وہ ایک مستقل ذمہ داری ہے۔ ان تقولوا ما لا تفعلون، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں خطاب کرتے ہیں صف بنا کر، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسہ پلائے ہوئی دیواریں ہیں، اس طرح اللہ نے ان کی تعریف فرمائی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنگوں میں صف بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد میں جو نقشہ بنایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے سپہ سالار اعظم ہیں، ایسا نقشہ بنایا آپ نے کہ ایک جماعت کو وہاں روکے رکھا اور صاف میں سب کو بنائے، اور اس کے پیچھے 2 صف بنائے، میمنہ میسرہ، یہ جو کہا جاتا ہے قلب، ایک جماعت بیچ میں سینٹر میں رہے گی۔ یہ جو جنگ کے نقشے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے۔ آج دنیا حیران ہے کہ اس زمانے میں 1400 سال پہلے محمد نے جو نقشہ بنایا وہ عجیب و غریب نقشہ، وہ عنوان الگ ہے۔ تو یہ صف
صف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے قسم کھائی والصافات صفا، فرشتے بھی صف بنا کر ہیں اللہ کے دربار میں، جو عرش الہی میں پہلے دوسرے آسمان میں ہر جگہ فرشتے موجود ہیں، لیکن صف بنا کر بے ترتیب نہیں جیسے ہم بیٹھ جاتے ہیں، کوئی وہاں بیٹھ گیا، کوئی ادھر بیٹھ گیا، کوئی سامنے بیٹھ گیا، کوئی پیچھے بیٹھ گیا، ایسے نہیں، ڈسپلین ان کے اندر فرشتے اور آسمانوں پہ جاتے آتے ہیں، ان کے لیے راستے متعین ہیں، اسی راستے پہ جاتے ہیں، اسی راستے سے اترتے ہیں، ون میں نہیں، جانے کا راستہ ایک، آنے کا راستہ ایک اللہ نے بنایا ہے۔ جانے والے فرشتوں کے لیے ایک راستہ ہے، اوپر سے نیچے اترنے والے فرشتوں کے لیے ایک راستہ ہے، وہ سب بنا کر آتے ہیں، بے ترتیبی سے نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صف کی بڑی ترتیب بنائی، اسی لیے 5 وقت کی نماز میں صف بنانا بے حد ضروری ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی چھوڑ کر پہلے صف میں آ کر مونڈے سے مونڈے ملاتے تھے کہ سب سیدھے رکھو، سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ۔ امام حرم کہتے ہیں نا، اقامت کے بعد سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ۔ احرام ہوتا ہے عربی میں، اس صفوں کو سیدھی رکھو، صف کو سیدھی رکھنا نماز کو قائم کرنے کے درجے ہے، وہ نماز کا ایک حکم ہے، نماز کے اندر داخل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صف میں آ کر آپ صحابہ کو مونڈے سے مونڈے ملا کر صف بناتے تھے، میدان جنگ میں بھی صف بنا کر کرتے تھے۔ تو پہلی صف میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو تلوار چلانے میں ماہر، جو جنگجو ہیں، تیر چلانے میں ماہر، تو تیر کا دفع کرنے میں ماہر ہوتے ہیں، ایسے لوگ پہلی صف میں کھڑے جاتے ہیں، بالکل مضبوط دیوار کی طرح، کأنہم بنیان مرصوص، گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے۔ ان صف کو توڑنا اتنا آسان نہیں ہے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار کو توڑنا آسان نہیں، پہلی صف کو توڑ کر آگے میدان میں پھیل جانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ مجاہدین ہوتے ہیں، اشداء علی الکفار، کافرین پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں تو بڑے نرم، میدان میں جب آتے تو بڑے مضبوط ہو جاتے ہیں، پہاڑ کی طرح مضبوط۔ سیسا خود قرآن کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے، بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایسے مضبوط صحابہ تھے۔ یہ صحابہ کی تعریف ہے، اوپر تو ڈانٹ ڈپٹ ہو گئی، تربیت ہو گئی، اب تعریف ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی کأنہم بنیان مرصوص۔ تو اس لیے صفوں کا اہتمام کرنا چاہیے، صفوں کی پابندی ہو، سب بنا کر ہو، اور اسی طرح ڈسپلین ہونا چاہیے مسلمانوں کے اندر۔ یہ بہت چیزیں کم، اس چیز کو اللہ معاف کرے غیروں نے لے گئے، ان کی کمپنیوں میں جاؤ، ان کی اسکولوں میں جاؤ، ان کے آفسوں میں جاؤ، بڑا ڈسپلین ہوتا ہے، غیروں نے لے گئے، ہر چیز منظم، ہر چیز ترتیب کے ساتھ، ہر چیز پاک و صاف، پاکی صفائی انہوں نے لے گئے۔ ایک بات اس میں کہو، یہ جو ہمارے کہیں ٹریفک جام ہوتا ہے نا، یہ بے ترتیبی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ معاف کرے ہم لوگ بے ترتیبی کرتے ہیں۔ بھئی ایک آدمی پہلے جا کے کھڑا ہے، اس کے پیچھے کھڑنا چاہیے۔ اب اتنی جگہ ہے، مثلا 2-3 گاڑیاں کھڑی ہیں، آپ بیچ میں جا کے گھسا کے ٹیڑھا پڑا کھڑا ہے تو یہ آپ کی بے ترتیبی ہے۔ وہی ہوتا ہے، اب کوئی پیچھے اتنا بڑا سامنے ٹریفک ہے، ایک آدمی ہوں جا کر وہاں کھڑ جاتا ہے، پھر آنے والا کیسا ہے؟ یہ ڈسپلین مسلمانوں کے اندر سے نکلتی ہے۔ بھئی آپ پیچھے ہیں تو پیچھے کھڑو، اگر جا رہے ہیں گیٹ کھل رہا ہے تو ایک راستے سے جائیں گے، ادھر سے ایک جماعت آئے گی تو ادھر راستہ خالی ہوگا، تو آنے کا راستہ یہاں بھی آ کر ٹیڑھے میڑھے گاڑیاں کھڑا کر کے پھر اس کے بعد گیٹ کھلتا ہے تو ادھر کی گاڑیاں ادھر گھس رہی ہیں، ادھر گھسنا ہے، ہر کوئی گزرتی ہے، اپنی گاڑی لے کر پھنسا، کبھی ٹکر ہو جاتی ہے کہ لڑائی بحث کی وجہ سے۔ تو یہ ہماری بے ترتیبی ہے۔ ٹریفک کے احکامات ہیں، شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، حضرت نے ٹریفک کے احکامات لکھے ہیں،
ٹریفک کا خیال کرنا چاہیے، سگنل ہو تو سگنل میں کھڑنا چاہیے، اور سامنے گاڑیاں تو اپنی گاڑی پیچھے کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ سب سے سامنے جا کر سامنے کھڑے۔ کیسے بے ترتیبی ہم کرتے ہیں، اور ہماری مستقل کتاب ہے کہ ٹریفک کے احکام، تو ہم خود نہیں کریں گے، ہم بچوں کو بچپن سے سکھائیں، بچوں کو بچپن سے سکھائیں تو اس طرح ترتیبی کے ساتھ ہو۔ اسی طرح اجتماع میں دعوت کے موقع پر کھانے کا نظم ہوتا ہے، اس میں ترتیب کے ساتھ جانا چاہیے، مجمع زیادہ انہیں کوئی گھس رہا ہے، کوئی در سے گھس رہا ہے، کوئی در سے آ کے بیٹھ رہا ہے، اب کھا رہے ہیں تو پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، کوئی اسی طرح۔ یہ کیسے ہمارے اندر بدنظمی، میں شکایت نہیں کر رہا ہوں، حقیقت حکایت بیان کر رہا ہوں، یہ سب بے نظمی ہمارے اندر ہے۔ آپ بڑے بڑے آفسوں میں، غیروں کے آفسوں میں چلے جائیں، کیسی ترتیب، کیسا ڈسپلین، اور سب منظم، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک جماعت ہے۔ کام آسان ہوتا ہے، جتنی بے ترتیبی کریں گے سب کا وقت برباد ہوگا، سب کی پریشانی خامخواہ ہوگی۔ صف کا کوئی معمولی بات نہیں، قرآن نے قسم کھائی والصافات صفا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ان لوگوں کی تعریف فرمائی، ان الذین یحبون الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو قتال کرتے ہیں اس کے راستے میں صف بنا کر، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسہ پرائی ہوئی دیوار کی طرح